السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو اور موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک باندی قرض خریدی اور 1 مہینے کا وعدہ قیمت ادا کرنے کا کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے 1 مہینے کے وعدے پر قرض خریدا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی زندگی کی بڑی لمبی امید ہے، گویا اس کو یہ یقین ہوگا کہ 1 مہینے تو وہ زندہ ہی رہے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے آگ کے پلک جھپکنے تک بھی اپنی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اور پانی پینے کا پیالہ جب میں اٹھاتا ہوں تو اس کے رکھنے تک بھی مجھے اپنی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اور جب کوئی لقمہ کھاتا ہوں تو اس کے نگلنے کا بھی موت سے پہلے یقین نہیں ہوتا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا، موت، قیامت، حساب وغیرہ سب چیزیں ضرور آنے والی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں کہ جب مجھے ان کا خیال آتا ہے تو اس قدر تعجب ہوتا ہے کہ مجھے ہنسی آنے لگتی ہے۔ ایک وہ شخص جو دنیا میں امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور موت اس کی فکر میں ہے، دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ اس سے غافل نہیں، تیسرا وہ شخص جو منہ بھر کر کھلکھلا کر ہنستا ہے اور اس کو اس کی خبر ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس سے خوش ہیں یا ناراض ہیں۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ہر وقت غمگین رکھتی ہیں، یہاں تک کہ میں رونے لگتا ہوں۔ ایک دوستوں کا فراق یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، دوسرا موت کا فکر، تیسرا حشر میں حق تعالی شانہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر معلوم نہیں کہ میرے لیے جنت کا حکم ہوگا یا دوزخ کا۔ تو دوستو، اسی کے برعکس ایک نظر ہم اپنے طرز عمل پر بھی کریں کہ ان واقعات کو سننے کے بعد بھی ہم اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا اور کس معاملے میں دیکھا جائے گا؟ کیا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا نزے کے عالم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ ہل بھی نہیں سکو گے کہ جب جنازہ لے کر جا رہے ہوں گے دیکھا جائے گا؟ جب دنیا چھوٹ رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا؟ جب کسی
بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں گے تب دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں آگ لگے گی تو دیکھا جائے گا؟ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے تو دیکھا جائے گا؟ جس حسن کو دنیا بھر میں پھیلاتی پھرتی ہو بے پردگی کے ساتھ، اس حسین اور جمیل چہرے کے اوپر اگر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تو کیا دیکھا جائے گا؟ جس جوانی پر ناز کرتے ہو اگر یہ جوانی اللہ نہ کرے کسی بیماری کی نظر کر دی گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ ملے خاک میں نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ نمازیں قضا کرتے ہو، سمجھائیں تو کہتے ہو دیکھا جائے گا؟ کیا جب فرشتے حساب کے لیے آئیں گے تو دیکھا جائے گا؟ جب پل صراط پر چلو گے تو پتہ چلے گا کہ کیا دیکھا جائے گا؟ کبھی تصور کیا ہے پل صراط کا؟ دوستو تصور کیجئے کہ ہم پل صراط پر کھڑے ہیں، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک جہنم پر بنا ہوا پل صراط، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط، چیخ و پکار مچی ہوئی ہے اور لوگ جہنم کی گہرائی میں گرے چلے جا رہے ہیں۔ اب میری باری آنے والی ہے گزرنے کی۔ اب مجھے اپنے اعمال یاد آ رہے ہیں کہ میں نے کیا 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 تھا۔ میں کیسے گزروں گا پل صراط سے؟ میں کٹ کر گر گیا تو کیا ہوگا؟ میں بولتا ہوں دیکھا جائے گا؟ ہزاروں سالوں میں تو کوئی جہنم کی گہرائی میں پہنچے گا، اتنا گہرا گڑھا ہے۔ چیخ و پکار کی آواز اور میرے اعمال میں کہتا ہوں دیکھا جائے گا؟ میزان عمل پر دیکھا جائے گا؟ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، نیکی نہیں مل رہی ہوگی، نہ ماں بیٹے کو کوئی نیکی دے گی، نہ بیٹا ماں کو کوئی نیکی دے گا، دیکھا جائے گا؟ چار کاندھوں پر لاد کر قبر میں دبا کر آ جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے، چار آدمیوں میں دیکھ نہیں سکتے، قبر میں کیا دیکھا جائے گا؟ توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض، اس کا رسول ناراض، اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو جائے تو کیا دیکھا جائے گا؟ کچھ نہیں دیکھا جائے گا، مر جائیں گے۔ مذاق سمجھا ہوا ہے اپنے جینے کو، مذاق بنایا ہوا ہے جینے کو۔ ارے مرنے کے لیے جیو، تم تو جینے کے لیے جی رہے ہو۔ مت بھولو کہ مرنا ہے، خدا کی قسم مرنا ہے، میرے رب کی عزت کی قسم مرنا ہے۔ سب یوں ہی رہ جائے گا، تم بولتے ہو دیکھا جائے گا؟ دوستو اس طرح کی زندگی مت جیو جس میں اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی ہو۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ فی الدارین خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔